بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عثمان حیدر آپ سب کو پاکستان کرنٹ افیئر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں آج میں 26 اور 27 فروری 2019 کو جو بھارت اور پاکستان کے درمیان فضائی محاذ پر ایک متبیڑ ہوئی تھی اس کی وجوہات کو دیکھیں گے، کیوں ہوئی، کس طرح سے ہوئی، پاکستان کا کس طرح سے رسپونڈ تھا۔ بھارت پاکستان میں آ کر جو ہے اس نے پاکستان کے خیبر پختونخوا میں بالاکوٹ میں سٹرائک کیے، پاکستان نے اس کو کس طرح سے ریئیکٹ کیا، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے آج میں روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 14 فروری 2019 کو بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کے ضلع پلوامہ میں نیشنل ہائی وے پر لتھ پورہ کے ایریا میں بھارتی فوجی قافلہ CRPF کا جو فوجی قافلہ ہے وہ منزل کی جانب روادہ تھا۔ اتنے میں ایک بڑا وسپوٹر بڑی گاڑی میں ایک سوسائڈر نے، جو کہ دھماکہ خیز مواد سے فل تھی گاڑی، اس سوسائڈر نے اس کو جو ہے بھارتی فوجی قافلے سے ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں 44 بھارتی فوجی جوان جو ہے اس میں ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ بھارت نے اس کا ملبہ فوری طور پر پاکستان کے اوپر گرا دیا اور بھارت نے کہا کہ ان دھماکوں کے پیچھے پاکستان انوالو ہے۔ حالانکہ جس سوسائڈر نے وہاں پر حملہ کیا اس کے بعد میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ وہ بھارتی فورسز کے ظلم اور جبر سے تنگ آ کر بھارتی فورسز سے بدلے کے طور پر ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، جبکہ اس کا تعلق بھی اسی ضلع سے تھا، مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ، جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا۔ بھارت نے کہا کہ اس کے پیچھے جیش محمد انوالو ہے اور جیش محمد جو ہے وہ پاکستان میں رہتی ہے، اس لیے اس نے اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا اور پاکستان سے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ اپنی اس بات کو پورا کرتے ہوئے بھارت نے 26 فروری کی رات کو پاکستان کے بالاکوٹ میں حملہ کیا اور اس بات کی اطلاع DG ISPR نے اس وقت، جو کہ میجر جنرل آصف غفور تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی دی اور بعد میں پھر انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی اس کی ساری تفصیلات شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ 26 فروری کی رات کو 3 بھارتی فضائیہ کی جو پارٹیز تھیں، 3 پارٹیاں تھیں، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے 2 جو تھی ان کو پاک فضائیہ نے بھارتی سائڈ پہ ہی روک دیا، جبکہ ایک جو ہے وہ پاکستان میں گھسنے میں کامیاب ہوئی اور اس نے کشمیر کو کراس کرتے ہوئے مظفر آباد کے جو کیرن سیکٹر ہے وہاں سے وہ کراس ہوتے ہوئے لائن آف کنٹرول کو پار کرتے ہوئے تمام تر بین الاقوامی اصولوں، بین الاقوامی ضوابط کو رونتے ہوئے بھارتی فضائیہ کی وہ ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوئی اور اس نے بالاکوٹ میں حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد درختوں پہ پے لوڈ گرا کر فوری طور پر دم دبا کے واپس بھاگ گئی، کیونکہ پاک فضائیہ جو ہے وہ فوری طور پر متحرک ہوئی۔ یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں آپ دیکھیں جہاں پہ میں نے ریڈ پوائنٹ کیا ہوا ہے، جو کہ بالاکوٹ کے مقام پہ جہاں پہ بھارتی فضائیہ کی ٹیم نے حملہ کیا، اس ایریا پہ آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ پاکستان کی جو بین الاقوامی سرحد ہے اس کو بھی انہوں نے کراس کر کے پاکستان کی سائڈ پہ آ کر جو ہے حملہ کرنے کی جسارت کی۔ اور ISPR نے یہ جو تصویریں جاری کی جن مقامات پر بھارتی فضائیہ نے حملہ کیا، ان کی تصویریں بھی آپ اس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ISPR نے جاری کی، اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے صرف اسی مقام کو دکھایا گیا ہے جہاں پہ بھارتی فورسز نے پے لوڈ کرایا، اور یہ گہنے جنگل تھے، درخت تھے، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور واپس چلے گئے۔ لیکن اگلے دن بھارتی حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے پریس بریفنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی جو طیارے ہیں انہوں نے پاکستان کے بالاکوٹ میں مولانا مسعود اظہر کے بردر ان لا کی جانب سے چلائے جانے والے مدرسے جس کا نام تعلیم القرآن تھا اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور تقریباً 300 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ چور انہوں نے بیچا، لیکن جب ان سے اس حوالے سے ثبوت مانگے گئے تو وہ ثبوت دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ لیکن جو تعلیم القرآن نامی مدرسہ انہوں نے جس کا ذکر کیا، وہ جہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اس سے کئی کلومیٹر دور تھا، اور پاکستان کے جو ISPR تھے اس نے بھی بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بھارت جو ہے وہ اس میں سفید جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جن سائٹس پہ بھارت نے حملہ کیا ہے وہ دراصل درخت تھے، وہ گہنے جنگل تھے، اور ان درختوں کے اوپر بھارتی فورسز جو ہے وہ پے لوڈ کرا کر واپس بھاگ گئی۔ اس لیے پاکستان
کی طرف اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس سلسلے میں پاکستان نے بھارتی میڈیا کو بھی اس سائٹ کا دورہ کرانے کے لیے جو ہے دعوت نامے بھیجے، اور بین الاقوامی میڈیا کو بھی اس ایریاز میں لے کر گئے اور بتایا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پہ انڈیا نے حملہ کیا، یہاں پہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی مدرسہ نظر آ رہا ہو یا کسی قسم کا یہاں کوئی جانی نقصان ہو رہا ہو تو وہ آپ اس کی جو ہے وہ تصدیق کر سکتے ہیں اگر ہے تو بعد میں پاکستان کی دعوت پر بین الاقوامی میڈیا کے وہاں پہ دورہ کروایا گیا، اور بین الاقوامی میڈیا نے جو ہے اس بات کو مانا کہ بھارتی فورسز جو ہے جس جگہ پر انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ پھر پاکستان نے یہ کہا کہ وہ اب بھارتی مس ایڈوینچر کا مؤثر جواب دے گا، اور پاکستان نے کہا کہ کس جگہ پہ ہم جو ہے بھارت کو سرپرائز دیں گے اور کب دیں گے اس کا اعلان جو ہے ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم بھارت کو سرپرائز دیں گے اور یہ ہماری منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے دوسرے دن پہ 27 فروری کو صبح دن کی روشنی میں پاکستان کی جو فضائیہ ہے ایئر فورس وہ متحرک ہوئی، اور انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ملٹری کی انسٹالیشن قریب پے لوڈ کرایا، نان ملٹری ٹارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا، ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنایا، کیونکہ پاکستان کی اور بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان نے بیلنس آف پاور کو مکمل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، اور پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ دن کی روشنی میں بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں گھسی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 2 بھارتی طیاروں کو جو ہے مار گرایا، جبکہ اس کے تعاقب میں ایک بھارتی طیارہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آیا واپس۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر کی سرحد کی اس طرف جب وہ طیارہ آیا تو ہمارے ہیرو جو تھے ونگ کمانڈر حسن صدیقی اور نعمان علی، ان کی کاوشوں سے اور پاک فضائیہ کی اعلیٰ مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے بھارتی جو فضائیہ کا طیارہ تھا اس کو نہ صرف مار گرایا پاکستان کی سائڈ پہ، بلکہ اس میں سوار بھارتی پائلٹ جس کا نام ابھینندن تھا اس کو بھی موقع پر گرفتار کر لیا، اور اس کا باقاعدہ اعلان ISPR نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے بھارت کو جو ہے کرارا جواب دیا۔ بھارت نے یہ بھی کہا کہ اس نے نہ صرف 300 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے بلکہ جہادیوں کو، کمانڈروں کو اور دہشت گردوں کے ٹرینرز کو، تربیت دینے والوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن پاکستان نے جب بین الاقوامی میڈیا کو وہ سائٹ دکھائی تو بھارتی جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس پائلٹ کے بارے میں بتاؤں کہ جس کو پاکستان نے گرفتار کیا، ابھینندن، جس کا تعلق چنئی سے تھا اور اس کو 16 ایئر کا تجربہ تھا بھارتی فضائیہ میں، تو اس کی جو ٹریننگ تھی اس کا پول کھل گیا جب پاکستان نے اس کو کیپچر کر لیا۔ اس کے بعد بھارت کو دنیا کے سامنے بڑی جگ ہنسائی ہوئی کہ وہ بھارت جو کہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، پاکستان نے اس کا پائلٹ اپنے قبضے میں کر لیا اور اس کو چائے وغیرہ بھی پلائی، اور اس کی جو یونیفارم تھا اس کو پاکستان نے ہمیشہ کے لیے اپنی جو لائبریریز ہیں وہاں پہ اس کو رکھ دیا ہے، تاکہ آنے والے سالوں میں بھی بھارت کو اس کارنامہ ہے اس سے اس کو روشن کرایا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری کے پریشر اور گڈ ول گیسچر کے طور پر پھر اس کو 2 دن کے بعد رہا کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے بھارتی پائلٹ جو ہے اس کو اس کے ملک واپس بھجوا دیا گیا۔ اب مودی جی نے تو اس کا سارا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا بلا ثبوت کے، لیکن خود بھارتی کیا سوچتے ہیں آپ اس ٹویٹ کو دیکھ لیجئے۔ یہ اسپرٹ آف کانگریس نامی ٹویٹر اکاؤنٹ تھا، وہاں سے یہ ٹویٹ ہوا۔ اس میں یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 2019 کو جنرل الیکشن تھا تو اس وقت پلوامہ ہوا، ابھی بہار کا الیکشن ہے تو ابھی چین کے ساتھ کلیش ہوا ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون انوالو ہے۔ انڈائریکٹلی وہ مودی جی کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے فوجیوں کی لاشوں کو گراتے ہیں، اس کے بعد بھارتی عوام کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر پھر جو ہے وہ ان کو جیت جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پلوامہ میں جو کچھ ہوا اس کا بھی انالیسس اگر ہم کریں تو یہی ہوتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی بھارت میں، اور خاص طور پہ جموں و کشمیر جو کہ وہاں پہ تقریباً 9 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے، اس کی موجودگی میں اتنی بڑی گاڑی جس میں بھاری مقدار میں بارودی مواد ایک شخص جو ہے وہ اکیلا منتقل کر رہا ہو اور وہ بھی بھارتی فوجی نفری کے قریب سے گزر رہا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟
تو یہ سارے تانے بانے یہی بتاتی ہیں کہ ان دھماکوں کے پیچھے مودی جی خود انوالو تھے تاکہ وہ جنرل الیکشن میں اپنی جیت درج کر سکیں. ویسے تو وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے بھارتیوں کو، لیکن اس دھماکے کے بعد جب انہوں نے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا، پاکستان میں جب انہوں نے آ کر اسٹرائک کی، تو اس کی بنیاد پر ان کو کافی پاپولرٹی ہندوستان میں مل گئی، جس کی وجہ سے وہ جیت گئے اور ان کے پلوامہ میں دھماکے کرانے کا مقصد بھی پورا ہو گیا. تو یہ سارا سلسلہ تھا 14 فروری کا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے اور کمنٹ کا اظہار کرنا ہے. خدا حافظ.